وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ و عمن والہ کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا. یہ جماعت یہ نہایت مبارک جماعت پڑھنے پڑھانے والی تعلیم و تعلم والی جماعت جو ہے یہ نہایت عظیم الشان جماعت، اس کے برابر کوئی نہیں. خود قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ علم والے اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کیا علم والے اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا تفاوت، زمین و آسمان کے درمیان جتنا فرق ہے، زمین کتنے نیچے اور پس اور آسمان کتنا بلندی لیے ہوئے ہیں، اس طرح کا فرق ہے بے علم اور عالم کے درمیان. اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلند مرتبے کے لیے قبول فرمایا. اللہ ہم سے کچھ چاہتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے محبوب بندوں میں ہمیں شامل کیے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں. ہم معمولی لوگ نہیں. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو آپ سرخ تکیے پر آرام کیے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا کہ آنے کا مقصد؟ میں نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا مرحبا بطالب العلم. میں اور دنیا کے انسان آپ کو کیا مبارکبادی دے سکتے ہیں؟ جن کو مبارکبادی ملی ہے اور یہ سند ملی ہے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک. آپ نے فرمایا مبارک ہو تمہارا علم کی طلب کے لے کر آنا، جو تم حاضر ہوئے ہو علم کی طلب کے ساتھ، تمہارا یہ حاضر ہونا مبارک ہو. مرحبا بطالب العلم. کتنے فضائل ہے بے شمار. کبھی تو آپ نے فرمایا اے صحابہ کرام دنیا میں سب سے زیادہ سخی کون؟ پھر آپ نے ہی فرمایا کہ سب سے زیادہ سخی اللہ، اس کے بعد سب سے زیادہ سخی میں، اور اس کے بعد سب سے زیادہ سخی وہ جو اللہ کا دین سیکھے اور سکھائے. بغیر پیسوں کے سخاوت ہو رہی ہے، بغیر پیسے کے علم دے کر آدمی صدقے کا ثواب حاصل کر رہا ہے. اور دنیا میں سب سے بڑا سخی ظاہر میں یہ علماء فقیر اور قلاش اور غریب نظر آتے ہیں، یہ طلباء ظاہر میں فقیر اور غریب نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ سب سے زیادہ سخی ہے. خود آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخی اللہ، اس کے بعد میں، اور اس کے بعد وہ جو اللہ کا دین سیکھے اور سکھائے. طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اے علماء کی جماعت علیحدہ ہو جاؤ، اور پھر علماء سے خطاب کر کے فرمائیں گے میں نے تمہارے سینے میں علم اس لیے نہیں رکھا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا تھا، اس لیے اے علماء کی جماعت میں نے تمہیں معاف کر.
اللہ ہمیں ہمارے سینے کے اندر علم بھر کر گویا یہ پیشی گوئی دے رہے ہیں، ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ میں آئندہ قیامت کے میدان میں، میدان حشر کے اندر تمہاری بخشش چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں۔ اے علماء کی جماعت علیحدہ ہو جائے، میں نے تمہارے سینے میں اس سے علم نہیں بھرا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، میں تمہاری مغفرت چاہتا ہوں، آج میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ کبھی تو آپ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک جماعت ہے، ایک مجمع ہے جو ذکر اور تلاوت میں مشغول ہے، اور دوسرا مجمع ہے، دوسری جماعت ہے جو اللہ کے دین کو سیکھ رہی ہے اور سکھا رہی ہے، علم حاصل کر رہی ہے اور سکھا رہی ہے، پڑھنے پڑھانے والوں کا مجمع ہے۔ آپ نے فرمایا دونوں جماعتیں خیر ہیں، یہ ذکر تلاوت اور دعا میں مشغول ہے، یہ بھی خیر ہے، یہ بھی خیر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس جماعت میں شریک ہو گئے جس جماعت کے اندر دین کا علم سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم وہ جماعت ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کو ترجیح دی، پسند فرمایا، اور آپ نے فرمایا میں اسی مقصد کو لے کر دنیا میں بھیجا گیا، اللہ سے علم حاصل کرتا، حضرت جبرائیل کے واسطے سے، اور آپ امت کو دیتے تھے۔ آج یہ پڑھنے پڑھانے والے بھی یہی کام کرتے ہیں، اپنے اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہیں، ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر وہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور نے فرمایا اے ابو ذر، قرآن کی ایک آیت صبح کے وقت میں سیکھ لینا، صبح کے وقت میں قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لینا میرے نزدیک 1000 رکعتوں سے بڑھ کر کتنا ہم ذخیرہ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ کتنے قرآن مجید کی آیتیں ہم نے سیکھی، کتنے احادیث ہم نے سیکھی، کتنے فقہی مسائل جو قرآن اور حدیث سے مستنبط ہے اور نکالے گئے ہیں، جو قرآن اور حدیث کا کریم اور مغز ہے، اس کو ہم نے پڑھا۔ یہ سب احکام خداوندی ہیں، ایک ایک اللہ کے حکم کو سیکھ رہے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ علم حاصل کرنے پر اللہ ہمیں بیکار نہیں کرتا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرتے ہیں، عمل کرنے والے کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتے ہیں۔ جو بھی اچھا عمل کرنے والے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، مرنے کے بعد بھی عزت دیتے ہیں۔ ہارون رشید کے بیٹے مامون، جب مامون کا زمانہ آیا ہے اور بادشاہ بنا ہے مامون، دنیا امیر المؤمنین کہتی ہے، اور مامون کے 2 بیٹے پڑھنے کے لیے فرہ نحوی کے پاس آئے۔ ایک مرتبہ اچانک مامون نے دیکھا کہ میرے 2 بیٹے لڑ رہے ہیں استاذ کے جوتے سیدھے کرنے کے سلسلے میں۔ دوسرے دن مامون نے اپنے دربار کے اندر استاذ کو بلایا، فرہ نحوی پہنچے، پوچھا کہ استاد بتائیے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ قابل عزت شخص کون؟ کہا حضور آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، امیر المؤمنین، آپ سے زیادہ اس وقت روئے زمین پر کون قابل عزت ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، قابل عزت آپ ہیں کہ جس کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے بادشاہ کے 2 لختے جگر جھگڑتے، بادشاہ کے 2 لختے جگر جھگڑتے ہو، وہ قابل عزت، اور حقیقی عزت تمہارے پاس، ہمارے پاس تو ڈنڈا ہے، حاکم وقت کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، اس کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے لوگ عزت کرتے ہیں اور سلامی دیتے ہیں۔ حقیقی محبت تو تمہارے ساتھ ہے کہ جس کی وجہ سے بادشاہ کے 2 بیٹے بھی جھگڑ گئے، میں خدمت میں۔ یہ عزت اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں، اور جو بھی بڑے بنے ہیں یہ اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی دعوت برکات میں فرماتے ہیں
میرے والد محترم جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے حضرت مولانا منصور نعمانی نور اللہ مرقدہ، ہمیں نصیحت کرتے تھے اپنے بیٹوں کو، بیٹا استاذ کو راضی رکھنا، بیٹا استاذ تم سے کبھی ناراض نہ ہو، بیٹا استاذ کی جھکیاں سیدھی کرنا، اللہ تمہیں علم دے گے۔ یہ ہمارے دماغوں میں داخل کیا، دل میں اتارا۔ حضرت مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، کبھی میں میرے ساتھیوں کو موقع نہیں آنے دیتا، ہمیشہ میرے استاذ کی جھکیاں میں ہی سیدھی کروں، میں ہی سیدھی کروں، اور استاذ مجھ سے خوش بھی رہتے۔ ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے ایک استاذ، اور مسلسل 3 گھنٹے تک پڑھائے، تھک کر چور ہو گئے۔ پان کھاتے تھے اور لکھنؤ کا پان، بہت عمدہ ترین پان کھاتے تھے۔ جب ڈبی کھولی 3 گھنٹے کے بعد اور بند کر دی، میں سمجھا کہ شاید پان ختم ہو چکا ہے، پان ہی نہیں ہے، یا پان الجھا گیا ہے، تازہ پان کھانے کا شوق، بہت نفیس طبیعت تھی۔ پھر فرمایا بچوں میں تھک چکا ہوں، 2 منٹ کے لیے سستا لیتا، آنکھ بند کر دی تھوڑی دیر کے لیے، نیند کا غلبہ تھا۔ میں تیزی کے ساتھ دوڑا اور استاذ کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے کہا امی جان استاذ جی کا پان دی۔ مجھے معلوم نہیں استاذ جی کی ڈبی میں پان ختم ہو چکا ہے یا مرجھا گیا ہے، تو تازہ پان بنا کے دیا۔ تازہ پان لے کر میں درسگاہ میں آیا، استاذ سوئے ہوئے تھے۔ 2 منٹ کے بعد فوراً ان کی آنکھ کھلی ہے، جیسے ہی آنکھ کھلی اور تازہ پان دیکھا تو ان کے مزاج کے مطابق تھا، فوراً کہا اللہ، بس اتنا ہی جملہ، پان لیا کھایا اور اس کے بعد سبق پڑھانا شروع کیا۔ سبق پڑھا کر جب جا رہے تھے، رکشہ میں بیٹھے اس وقت میں مجھے اشارہ کیا اور بلایا، میں پاس میں گیا اور کہا میں نے اللہ سے کہا ہے کہ اے اللہ میرے دل کے اندر، میرے سینے کے اندر تیرے جو علم بھرا ہے اپنے فضل سے، یہ علم خلیل الرحمن کو دے دے۔ یہ دعا کی۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں میں 8 سال ندوہ میں پڑھا، 1 سال دارالعلوم دیوبند میں پڑھا اور پھر 9 سال مدینہ منورہ پڑھا۔ مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا، اسی عرصے میں وہ استاذ کا خط آیا، انتقال سے پہلے میں مدینے میں پڑھتا تھا اور ان کا انتقال ہوا۔ خط آیا کچھ عرصہ پہلے ہی، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ میں نے 50 سال پڑھایا، میرے جتنے بھی شاگرد ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ میں خوش تم سے ہوں، اور اس حالت میں اللہ کے یہاں گیا اور اس حال میں اللہ سے ملا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں یہ استاذ کو خوش کرنے کا اثر ہے اور اس کا نتیجہ ہے اور اس کی برکت ہے کہ آج اللہ تعالی ہم سے ٹوٹا پھوٹا بھی کام لے رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے کہ بیٹا استاذ سے چھپ کر مت بیٹھ، اور بار بار تاکید کرتے تھے بڑوں کے سامنے رہنا سیکھو، بڑوں کے سامنے رہنا سیکھو، ان کی نظروں کے سامنے چھپتے مت پھرو۔ اللہ کا شکر ہے، فرماتے ہیں ندوہ میں 8 سال رہا، 1 سال دارالعلوم میں رہا، 9 سال مدینہ منورہ میں پڑھا، کبھی بھی دوسری چپائی پر نہیں بیٹھا، ہمیشہ استاذ کے سامنے ہی رہا، اس لیے کہ سب سے زیادہ ملتا ہے اسی کا، درجہ بدرجہ اور بار بار تاکید فرماتے تھے استاذ کی نظروں کے سامنے رہا کرو، استاذ سے چھپتے مت رہا کرو، ورنہ کچھ نہیں پاؤ۔ ابھی میں بچوں سے کہہ رہا تھا پیچھے چھپ رہے تھے، آگے بیٹھو، بڑے ہیں، چھوٹے بچے آگے بیٹھ جاتے ہیں، بڑے ہیں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، الٹی گنگا ہے۔ چھوٹے بچے شوق سے آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ، اور بڑے پیچھے بیٹھے ہوں۔ ہمارے اکابر یہ سکھاتے رہے،
اور بچے بھی ایسے تھے کہ جو سیکھتے تھے اور بات کا اثر لیتے تھے، اس پر ہمیشہ عمل ہی کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ دنیا کے امام بنتے ہیں ایسے جیسے آج دنیا میں امامت کر رہے اور قیادت کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، علم حاصل کرے اللہ کے لیے، دنیا میں بھی عزت ہے، دنیا میں بھی عزت ہے اور مرنے کے بعد بھی عزت ہے، مرنے کے بعد بھی عزت ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے صوفی گزرے ہیں، بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمیشہ افسوس کرتے تھے کہ امام ابو یوسف جیسے جلیل القدر عالم کا انتقال ہو گیا اور میں جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، میں جنازے سے محروم رہا۔ کسی نے کہا کیا افسوس کرتے ہیں، امام ابو یوسف تو مالداروں کے پاس بیٹھتے تھے، قاضی تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بیٹھتے تھے، اس میں کیا افسوس کرتے ہیں، آپ خود بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رأیت البارحہ، میں نے گزشتہ رات میں خواب دیکھا، کأنی دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں، میں نے دیکھا ایک محل، رأیت القصر، میں نے ایک محل دیکھا نہایت موتیوں سے بھرا ہوا، میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، لأبی یوسف، امام ابو یوسف کے لیے ہے یہ محل۔ میں نے پھر سوال کیا، کس بات پر، بمستحق ھذا، کس بات پر یہ مستحق ہوئے ہیں؟ مجھے جواب دیا گیا، دو باتیں بتلائی گئی جو ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بتعلیمہ الناس العلم، یہ لوگوں کو علم سکھاتے تھے، وصبرہ علی اذاہم، وصبرہ علی اذاہم، اور یہ صبر کرتے تھے لوگوں کی طرف سے جو تکلیفیں آتی تھی۔ ہر دین کا کام کرنے والے کو تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، کم تنخواہ پر گزارا، کم تنخواہ پر گزارا کرنا پڑتا ہے، کبھی یہ ڈانٹتا ہے، کبھی وہ ڈانٹتا ہے، کبھی یہ ڈانٹتا ہے، یہاں تو ایک استاد ڈانٹتے ہیں، چند اساتذہ ڈانٹتے ہیں، اور جب پڑھانے کے لیے آدمی بیٹھتا ہے، گاؤں میں جاتا ہے تو گاؤں کا ہر آدمی ٹرسٹی ہے، ماشاءاللہ ہر آدمی چودھری ہے، جیسے مؤذن صاحب کے بیچاروں کی اصلاح کر لیتے ہیں اور غلط بنا دیتے ہیں، تنخواہ دینا نہیں ہے، اور امام صاحب کو ہاتھ کا رومال سمجھ کر جو چاہے وہ کہہ دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، امام صاحب آپ کا یہ عمل صحیح نہیں ہے، امام صاحب آپ وقت پر نہیں آتے ہیں، امام صاحب آپ نفلیں نہیں پڑھتے ہیں، امام صاحب میرے بچے کو آپ پڑھاتے نہیں ہیں، ہر بات میں کوستے رہیں گے، اور تنخواہ دینے کا مسئلہ ہے، وہاں آ کر آدمی غریب بن جاتا ہے، ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ اس لیے قاری رشید احمد صاحب اجمیری دعوت برکات فرماتے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ مولانا اچھے عالم ہو تو کہنا، میں نے کہا کیسا عالم چاہیے؟ تو کہتے حافظ ہو، قرات حفظ سبا کی سند لیے ہوئے ہو، اچھا لہجہ بھی ہو قرآن پڑھنے کا، اور جمعہ کے دن اچھی تقریر بھی کر لیتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ تنخواہ کیا دیں گے؟ تو کہتے 6,000 روپے انشاءاللہ تنخواہ دیں گے۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے گاؤں میں سدھار ہو تو سدھار سے کہو تو لکڑی کے 2 گھڑ کے دے دے 3,000 روپے، ایک یا 2 مل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہے ان کی جانب سے قدر، لیکن علماء لکھتے ہیں کتابوں میں، ہم علماء کی تقدیر ہی ایسی لگتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غربت ہمارے مقدر ہے۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا وطوبى للغرباء۔ آج تک دنیا میں جن لوگوں نے کام کیا ہے، حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ قدموں کے صاحبزادے حضرت مفتی حسین صاحب یہ ایک مرتبہ کہہ رہے تھے، مولانا یہاں غریب کا ترجمہ اردو والا غریب بھی کر سکتے ہیں، غریبوں سے دین کا کام شروع بھی ہوا ہے اور غریب ہی کریں گے، اور ایسے غریبوں کے لیے خوشخبری اور مبارک۔ ہمیں کام کرتے رہنا۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب نور اللہ مرقدہ اکثر فرماتے تھے، اے علماء کی جماعت،
میرا جی چاہتا ہے آپ کی پیشانی کو بوسا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم خدمت کے لیے چنا، آپ قدر کریں گے اور لوگوں کی کڑوی باتیں سن کر دل برداشتہ ہو کر دین کی خدمت کو چھوڑیں گے نہیں، دین کی خدمت کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور اس وقت میں سیرت پاک کو سامنے رکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے حالات رہے، صحابہ کرام کے سامنے کیسے حالات تھے، کیا انہوں نے دین کی خدمت کو اور دین کے کام کو چھوڑ دیا، اپنا گھر اور اپنا کونا اور گوشہ پکڑ لیا؟ نہیں، ہر حال میں، غریبی میں، امیری میں، بیماری میں، صحت میں، ہر حال میں انہوں نے خدمت کرنے کی کوشش کی۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرکز، محدث کبیر، فقیہ النفس، ہزاروں سال میں ایسے افراد پیدا ہوتے، ایسے محقق 20 دن ہوتے تھے، مہینے میں 20 دن گزرتے تھے، حضرت کی تنخواہ ختم ہو جاتی۔ آخری 10 دنوں میں حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ جو ان کے شاگرد ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے استاد کے 20 دن پر تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، آخر کے 10 دنوں میں گھر کی چائے بھی بند کر دیتے، پان کھانا بند کر دیتے، کم کر دیتے کم سے اور ایسی قسم و پھوسی۔ اور حضرت نے یہیں پر فرمایا تھا کہ میں نے سیکھا میرے استاد سے، علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین تھے اور ان کی میں خدمت کرتا تھا، میں اپنا کام چھوڑ کر اپنے استاذ کی خدمت کو فخر سمجھتا تھا، ان کی بکری کے لیے گھاس کا گٹھر سر پر اٹھانا میں عار نہیں سمجھتا تھا، ہاں عار سمجھتا تھا تو دوسری چیزوں میں، مدرسے کے اندر لائن میں کھڑے رہ کر کھانا لینے کے لیے جانا، یہ مجھے بہت عار محسوس ہوتی، کیا فقیروں کی طرح سے کھڑے رہے، وہاں یہ حال ہے کہ لے کر آؤ کہتے میں کھانا کھاؤ۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میرے استاذ کی بکری کا گھاس کا گٹھر میرے سر پر اٹھا کر مجھے بازار کے اندر بھی چلنا عار کبھی محسوس نہیں ہوتا تھا، فخر ہوتا اور خوشی ہوتی کہ استاد مجھے استعمال کر رہے ہیں، استاد مجھ سے خدمت لے رہے ہیں، اور اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھ سے کام لیا۔ فرماتے تھے یہ علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حال یہی تھا، جو حالت سے میں گزرا حضرت کی حالت بھی وہی تھی، بازار سے سودا صرف وہی لایا کرتا تھا، ابھی مہینہ پورا ہونے میں 5-10 دن باقی ہوتے تھے اور ادھار شروع ہو جاتی، جیسے ہی تنخواہ آتی میں اس ادھاری کو چکاتا، میں ہی خود قرض ادا کرتا۔ یہ دیکھ کر میں نے دل پر ٹھان لیا کہ ایشیا کے عظیم درس کا اور عظیم درسگاہ کا عظیم استاد جب ایسی تنگی ترشی کے باوجود بھی دین کی خدمت کو چھوڑنے کے لیے روادار نہیں ہے، ہم بھی انشاءاللہ مرتے دم تک دین کی خدمت کریں گے، چاہے کتنے ہی فاقے اور چاہے کتنے ہی حالات ہمیں جھیلنے کیوں نہ پڑے، اور جھیلے ماشاءاللہ۔ اور فرماتے تھے فلق تحمل العقبہ، گھاٹیاں آتی ہیں، کشمیر جس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی جنت، خوبصورت باغات ہیں، پھلوں کے لدے ہوئے باغات ہیں، لیکن اس کشمیر میں جانے کے لیے بھی پہلے گھاٹیاں آئی، وہ گھاٹیاں پار کر کے آگے بڑھیں گے تب جا کر لہلہاتے باغات نظر آئیں گے۔ ہمارے طلباء تو چاہتے ہیں کہ پہلے ہی دن وہ گھاٹیاں نہیں آنی چاہیے اور سب ہرے بھرے باغ ہم کو نظر آنے چاہیے۔ ارے قربانی کے دن صبح میں بریانی نہیں ملتی ہے، صبح میں تو قربانی ہے، دوپہر میں بریانی، آپ یہ چاہیں کہ صبح ہی میں بریانی مل جائے تو یہ صحیح سمجھداری والی بات ہے، پہلے قربانی ہے پھر انشاءاللہ بریانی ہے، اور اللہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، لوگ اپنے ہاتھوں پر دکھاتے ہیں، عزت سے اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، جو رئیس کبیر کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرکز سبق میں ہمیں فرما رہے تھے، غریب امام صاحب ہوں گے، غریب مولانا صاحب گاؤں کے اندر ہوں گے، بستی میں ہوں گے، جب چل رہے ہوں گے محلے کے اندر، ہر آدمی محبت کی نظر سے ان سے ملے گا، محبت سے سلام کرے گا، خیریت پوچھے گا،
اور بڑے سے بڑا رئیس کے پاس میں سے گزرے گا بات کرنے کے لیے روادار ہے۔ اور یہی حال علماء کا بھی ہے۔ اگر عالم بھی کاروباری بن جاتا ہے، پڑھاتا نہیں ہے، کاروباری بن جاتا ہے، چاہے مدرس کے برابر یہ تنخواہ کیوں نہ ہو، اس کو بھی وہ عزت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کاروباری مولانا ہمارے ہی طرح سے کاروبار تھا۔ یہ تو دین کی نسبت ہے، قرآن کی نسبت ہے، حدیث پاک کی نسبت ہے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ محبت کی نظر سے ہمیں دیکھتے ہیں۔ یہ محبت ملی تو دین کی نسبت سے، یہ عزت ملی تو دین کی نسبت سے، اور جس دن آدمی اس سے اپنی نسبت کو کاٹ دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے، ساری چیزیں ختم، عام آدمی بن کر پھر زندگی گزارتا ہے، عام آدمی بن کر زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، ہم اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ آخرت میں بھی دیتے ہیں اور دنیا میں بھی دیتے ہیں، بشرطے کہ ہماری نیت اچھی ہے۔ علم حاصل کرے تو غیر اللہ کے لیے نہیں، واہ واہ کرنے کے لیے نہیں، پیسے بٹورنے کے لیے نہیں، حب جاں اور حب مال کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود۔ ہر کام میں یہ سوچنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حماد، استاذ کا بھی نام حماد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حماد نے کہا کہ ابا جان، فرقہ باطلہ سے مناظرہ کرنے کے لیے ہم کو کیوں نہیں اجازت دیتے؟ آپ تو خوب مناظرے کیے۔ امام صاحب نے فرمایا میری اور تمہاری نیت میں فرق ہے۔ جب مناظرے کے لیے ہم جاتے تھے تو ہماری نیت یہ ہوتی تھی، اخلاص کے ساتھ ہم سامنے والے سے ملاقات کرتے تھے، اور ہماری نیت اس وقت میں یہ ہوتی تھی کہ مخالف آدمی کی زبان سے بھی اگر صحیح بات نکلی تو ہم قبول کریں، اور تمہاری نیت یہ ہوتی ہے کہ کب اس کی زبان سے غلط بات نکلے اور میں اس کو ذلیل اور رسوا کروں۔ یہ ہے میری نیت اور تمہاری نیت میں فرق۔ اچھی نیت کے ساتھ آدمی کو کام کرنا چاہیے، اور بری نیت کے ساتھ آدمی اگر دین کا کام بھی کرے تو کیا فائدہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانتے ہیں، بادشاہ وقت آیا، طلبہ سے پوچھا، جو مدرسے کا سارا صفحہ اٹھاتا تھا، ایک اکیلے امام صاحب تھے جنہوں نے اپنی صحیح نیت بتلائی، جس کی وجہ سے بادشاہ وقت نے ارادہ ملتوی کر دیا اور کہا کہ میں مدرسے کو قائم رکھوں گا اور اس کا خرچ اور اس کا بوجھ اٹھاؤں گا، اس لیے کہ ایک طالب علم تو ایسا ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر کام تقریر بھی کریں تو اللہ کو راضی کریں۔ یہ نہیں کہ ہزاروں کا مجمع ہے تو میں تقریر کروں اور ایک دو بیٹھے ہوئے ہیں تو تقریر کرنے سے چینچ اڑاؤں۔ ہمارے اکابر اس معاملے میں بھی اپنے نفس کو ٹٹولتے تھے، اپنے نفس کو ٹٹولتے تھے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں تقریر کیا۔ دہلی کی جامع مسجد اتنی بڑی، جمعہ میں تقریر کی، ہزاروں کا مجمع ہے۔ تقریر کر کے فارغ ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے اور ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہی مولانا اسماعیل شہید ہے۔ اس نے پوچھا کہ مولانا اسماعیل شہید کا بیان ہو گیا؟ مولانا نے فرمایا ہو گئے۔ کام میں اتنے میل دور سے چل کر آیا ہوں اور مجھے معلوم تھا کہ فلاں وقت میں مولانا بیان کریں گے، میں بیان سننے سے محروم ہو گئے۔ تو مولانا نے فرمایا میں ہی اسماعیل ہوں، میں نے ہی تقریر کی ہے، اور بیٹھ جاؤ، میں کھڑا رہتا ہوں۔ سیڑھی پر وہ بیٹھے اور دوسری سیڑھی پر میں کھڑا رہا، اور جو تقریر میں نے وہاں پر کی تھی من نوعان یہاں تقریر سنی۔ یہ ہے اللہ کے لیے بات کرنے والا۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، جب میں نے مسجد میں درس قرآن شروع کیا، 1 مہینے تک صرف ایک ہی طالب علم، ایک ہی درس کے اندر شریک، بعد میں بڑھتے گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے ایک آدمی بیٹھتا تھا تو بھی قرآن کی تفسیروں کا اتنا ہی مطالعہ کرتا تھا جتنا ہزاروں کا مجموعہ۔ اس کو کہتے ہیں ہر کام اللہ کے لیے۔ ہم ہر کام کو انشاءاللہ اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ دنیا میں بھی ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ کھلاتے ہیں، عمدہ سے عمدہ کھلاتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہی گجرات کے اندر ماٹلی والا مدرسہ
عروج کے اندر ہے، اس کے شیخ العزیز تھے حضرت مولانا عبد الحنان صاحب نور اللہ مرقدہ، جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، انہوں نے یہاں چھاپی میں بھی پہلے پڑھایا ہے۔ ان کی کتاب ہے خطبات برطانیہ، تقریر کی کتاب ہے خطبات برطانیہ۔ حضرت جب دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے، ہم لوگ اس وقت ہم پڑھتے تھے تو مہمان خانے میں گئے، حضرت بڑے مقرر تھے، بیرون کے اسفار بھی ہوتے تھے اور ماشاءاللہ دکھنے میں بھی لہیب شہیب، بستتاً فی العلم والجسم۔ حضرت نے فرمایا بچوں خوب پڑھو، خوب محنت کرو، اللہ وہ کھلائے گا کہ جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو یہ میرا بڑا پیٹ دیکھ رہے ہو، اس کے اندر برطانیہ کی مرغیاں ہے، اس کے اندر انگلینڈ کی مرغیاں ہے، امریکہ کی مرغیاں ہے، فرانس کی مرغیاں ہے، اور ان تمام مرغیوں کا یہ قبرستان ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے علماء کے مقدر میں اچھے سے اچھا کھانا ہے، فرق اتنا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر نہیں ہے، اللہ نے دانے بکھیر دیے، فلاں رئیس کے گھر کے میں روزی ہے تمہاری، فلاں نیک آدمی کے گھر میں روزی ہے، اور روزانہ اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ، اس کے مہمان بنو، اس کے مہمان بنو۔ اللہ نے روزی اچھی سے اچھی مقدر کی ہے، یا ہمارے اکابر اسفار کرتے ہیں، دین کا کام بھی ہوتا ہے اور اللہ عمدہ سے عمدہ کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ جیسے امام ابو یوسف غریب گھر کے بچے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ نے ان کی ماں سے کہا تھا تم ابو یوسف کے بارے میں یہ خیال کر رہے ہو کہ میں کام کرنے کے لیے بھیجتی ہوں اور یہ ابو حنیفہ خود تو بیکار ہے اور میرے بچے کو بھی بیکار کر رہا ہے، تمہارا بچہ بیکار نہیں ہو رہا ہے، اللہ وہ دے گا، اللہ وہ کھلائے گا کہ یہ وقت کے بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر بادام کا حلوہ کھائے گا۔ اور کھلایا۔ امام ابو یوسف فرماتے ایک وقت وہ آیا کہ میں بادشاہ وقت کے دربار میں بیٹھا، دسترخوان پر جب حلوہ آیا ہے، بادام کا حلوہ آیا، تو میں نے امام ابو حنیفہ جو میرے استاد تھے ان کی بات کو یاد کیا کہ انہوں نے میری والدہ کے سامنے یہ بات کہی تھی۔ اس لیے عزیز طلبہ، اللہ دنیا میں بھی نعمتیں دیں، آخرت میں تو انشاءاللہ ہمیں نعمتوں سے نوازیں گے ہی۔ ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے، اب چھٹیاں آ رہی ہیں، چھٹیوں میں جا کر نماز قرآن اس کو بھی انشاءاللہ اپنے سینے سے علیحدہ نہیں کریں گے۔ یہاں تو اچھے ماحول میں تھے، آپ اچھے ماحول میں تھے، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، جب آپ کے چھٹیوں کا وقت ہوتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں، ہمارے دل اندر سے روتے ہیں۔ کتنے مبارک ماحول کے اندر زندگیوں کی سانس لے رہے تھے آپ کے سانس کے گزر رہے تھے اور سانس لے رہے تھے، اپنی زندگی کی یہ سانسیں نہایت مبارک ماحول میں گزر رہی ہیں۔ اب گندے ماحول میں جائیں، باہر کا ماحول جو ہے یہ نامبارک ماحول ہے، جو قابل لاحول ہے۔ ایسے ماحول میں جا کر آدمی کا اپنی ذات کے اعتبار سے دین پر قائم رہنا، نماز کا ایسا اہتمام کرنا جیسے یہاں اہتمام ہوتا تھا، بہت مشکل ہے۔ وہ تو خوش نصیب بچے ہیں کہ جن کے گھروں کا ماحول بھی مدرسے جیسا ہوتا ہے، کہ ان کی والدہ کھانا نہیں دیتی ہے رات کا جب تک سورہ واقعہ تلاوت ہے، ماشاءاللہ اسے گھرانے، لیکن بہت کم۔ صبح ناشتہ نہیں ملتا ہے جب تک سورہ یاسین نہ پڑھ لیں، لیکن ایسے گھرانے بہت کم ہوتے، سب کے گھرانے ایسے نہیں ہوتے۔ غفلت والے گھرانے زیادہ ہوتے ہیں، سستی والے بے نمازی والے گھرانے بہت ہوتے ہیں۔ ایسے گھر کا بچہ نیک ہونے کے باوجود بھی گم ہو جائے، تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا، ایک نماز نہیں کئی نمازوں کے جنازے اس کے نکل جاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کیے ہوئے ایک دن نہیں، یہاں تو روزانہ قرآن اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا صبح اٹھتے ہی، اور یہاں رات تک میں بھی ایک مرتبہ قرآن اس کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ دن کے دن اس طرح سے گزر جاتے ہیں کہ قرآن کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ کتنا مبارک ماحول ہے، کتنے ہماری زندگی کی مبارک سانسیں تھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں اسے نورانی ماحول میں مقدر کیا۔ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے،
ہمیں احساس ہوگا تو صحیح سنبھل کر اپنے آپ کو وہاں پر چلائیں گے، پھونک پھونک کر اپنا قدم اٹھائیں گے، بولیں گے تو سمجھداری کے ساتھ بولنے کی کوشش کریں گے اور نماز کو ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ نماز ہی چیز ہے کہ جس سے آدمی کی زندگی بنتی ہے، نماز سے اخلاق بھی بنتے ہیں، اور سب سے بڑے اخلاق کے اندر چیز بنتی ہے تواضع کی اور عاجزی کی اور ابدیت کی۔ ہر انسان کے اندر حرارت ہے، اس لیے کہ انسان آگ پانی مٹی سے بنا ہے، آگ کے اندر حرارت ہے تو انسان کے اندر تعلی ہوتی ہے، آگ اوپر اٹھتی ہے، ہر آدمی کو اوپر اٹھنے کا اور بڑا بننے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے وضو کر اور پانی ڈال کر اپنی حرارت بجھا۔ اور اتنا ہی کافی نہیں ہے، آگے بڑھ، مسجد میں قدم رکھ اور مسجد میں میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، تاکہ تیرے اندر کی کبریائی اور بڑائی اور گھمنڈ ختم ہو۔ جو آگ سے میں نے پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے اٹھنا، اپنے آپ کو بڑا بنانا، یہ جذبہ تیرا ختم ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے اب جھک، رکوع کرتا ہے، پھر اللہ قیام کرنے کا حکم دیتے ہیں، پھر حکم ملتا ہے کہ اب ناک زمین پر رگڑ، ناک زمین پر رکھ دے۔ یہی تو ناک کے مسئلے دنیا کے اندر اٹکے ہوئے ہیں۔ ایک خان صاحب تھے جو ہمیشہ مونچھیں جو ہے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتے ہیں۔ بہت سے غیر مسلموں کی مونچھیں لمبی دیکھی ہوں گی آپ نے، اور پھر اس کو موڑتے ہوں گے اوپر۔ تو خان صاحب ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی دماغ بہت موٹے ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب محلے کے اندر چلتے تھے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے تھے، مونچھوں پر تاؤ دے کر چلتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان کی ان کے جیسا پیدا ہوا، وہ بھی ان کے سامنے سے آیا، اسی محلے کا رہنے والا، اور وہ بھی اپنی مونچھیں بڑھائے ہوئے اور تاؤ لیے ہوئے۔ تو خان صاحب کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، غیرت جوش ماری، اس محلے میں میرے جیسا کون پیدا ہو گیا، میرے جیسا کیوں آ گیا۔ جوان سے کہا کہ مونچھوں پر تاؤ دیتا ہے، میری اور تیری ٹکر میں لڑائی ہوگی، میری اور تیری لڑائی ہوگی، میں تلوار لے کر آتا ہوں۔ جوان نے کہا میں بھی تلوار لے کر آتا ہوں، لیکن خان صاحب میرا ایک مشورہ سن لیجیے کہ ہم دونوں جب لڑیں گے تلوار کے ذریعے سے تو دونوں میں سے ایک تو قتل ہوگا ہی۔ اب قتل ہوگا تو اس کے بعد اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو رائے دیتا ہوں کہ پہلے تلوار کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کو قتل کرو، تاکہ بعد کا ٹینشن ہی نہ رہے، پھر ہم مجھ سے لڑنے کے لیے آئے۔ یہ ٹھیک کہا۔ گھر گئے، تلوار سے اپنے بیوی بچوں کو قتل کیا۔ اب آئے محلے میں جوان کے پاس، جوان نے کہا کہ خان صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، مجھے سمجھاؤ تو صحیح۔ کہا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ محلے میں میرے جیسا کوئی نہیں ہونا چاہیے مونچھوں پر تاؤ دینے والا۔ کوئی بات نہیں، میں اپنی مونچھیں نیچی کر دیتا ہوں۔ کسی نے سمجھایا کہ خان صاحب آپ نے کیسا کام کیا، آپ نے کیسا کام کیا، مارا بھی نہیں اس کو، اور مارا تو اپنے بیوی بچوں کو مار دیا، صرف مونچھ کے جھگڑے میں سے۔ کہا کوئی بات نہیں، کوئی افسوس کی بات نہیں، مونچھوں پر تاؤ دینے والا اس نے تو توبہ کر لی، گئے تو گئے لیکن میرا عزت تو نہیں گیا، میرا عزت تو نہیں گیا۔ وہ مذکر مؤنث بولنے میں خان صاحب بہت فرق کر لیتے ہیں، میرا عزت تو باقی رہا، گئے تو کوئی بات نہیں۔ دنیا کے لوگ ایسے لوگ، اور ہر انسان کے اندر اللہ نے، ہر انسان کو جہاں اللہ نے پانی سے مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ سے بھی پیدا کیا ہے، تو وہ آگ کا اثر بڑا بننا، اور بڑے بننے کی وجہ سے ہی جھگڑے ہوتے ہیں۔ بھائی بھائی سے ٹکراتا ہے، بھائی بہن سے جھگڑا کرتا ہے، بہن بھائی سے جھگڑا کرتی ہے، ماں باپ کا اولاد سے، اولاد کا ماں باپ سے، پڑوسی کا پڑوسی سے،
اور یہاں تک کہ چھوٹے بھی اپنے بڑوں کا خیال نہیں کرتے، چھوٹی زبان، چھوٹا منہ اور بڑی بات کہہ دیتے ہیں، اور ماں باپ کی بھی گستاخی کر دیتے ہیں، استاد کی بھی گستاخی کر دیتے ہیں، بڑے ساتھی کی بھی گستاخی کر دیتے ہیں۔ یہ سب کبر کی بنیاد ہے، بڑا ہونے کی وجہ سے معاشرہ تباہ۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج معاشرے میں بگاڑ اسی بنیاد پر ہے، اسی لیے گھروں میں سکون ختم ہو چکا ہے، گھروں میں سکون ختم ہو چکا ہے، کوئی سکون سے رہنے کے لیے تیار نہیں، ہر آدمی اپنی مونچھ پر کیے ہوئے۔ اللہ یہاں پر یہ علاج کیا، نماز سے علاج۔ اب تو ڈاکٹروں نے بھی یہ کہنا شروع کیا کہ ہر انسان کے دماغ میں 2 کیڑے ہوتے ہیں، 2 کیڑے اللہ نے رکھے ہیں، اور جب آدمی تعلیق کا مزاج اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، بیمار پڑ جاتا ہے، اور جب آدمی کے اندر تواضع کی سوچ آتی ہے تو دماغ کے اندر جو 2 کیڑے ہیں ان کے اندر توانائی اور طاقت آ جاتی ہے، تندرستی آ جاتی ہے۔ اور حدیث ہے کہ اللہ کا جو بندہ تواضع اختیار کرتا ہے، جھکاتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے ہر اعتبار سے، صحت میں بھی بلند کرتا ہے، صحت میں بھی بلند کرتا ہے، عزت میں بھی بلند کرتا ہے، ہر نعمت کے اعتبار سے اللہ اس کو بلندیوں پر پہنچاتا ہے، اور جو بندہ بڑائی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ آج یہی کبر کی وجہ سے، یہی بڑائی کی وجہ سے انسان کنٹرول سے باہر ہے، آج ہر ماں باپ پریشان ہے، ہمارے بچے آؤٹ آف کنٹرول سے باہر ہے، حکومتیں کہہ رہی ہے کہ یہ انسان ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، یہی نماز انسان کو کنٹرول میں کرتی ہے، یہی نماز ہے کہ آدمی یہاں آتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا دماغ ٹھکانے ہوتا ہے، بیلنس رہے، پھر ماں باپ کو ماں باپ سمجھتا ہے، بڑے کو بڑا سمجھتا ہے، پڑوسی کو پڑوسی سمجھتا ہے، خالہ کو خالہ سمجھتا ہے، ماموں کو ماموں سمجھتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، خود بھی سکون سے رہتا ہے، دوسروں کو بھی عزت دیتا ہے۔ اس لیے عزیز طلب نماز کے ذریعے سے اپنے اندر ابدیت پیدا کریں، عاجزی پیدا کریں۔ ہمارے اکابر میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے کے لیے آئے، کسی طالب علم نے پرچی لکھی کہ حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور آپ کا اظہار ٹانگوں سے نیچے ہو جاتا ہے، حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی جس نے پرچی لکھی ہے تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا پیٹ بڑا ہے، میں کوشش کرتا ہوں، بار بار اظہار اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اظہار نیچے ہو جاتا ہے، ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے، اور کوشش کرتا ہوں پر آئندہ اور مزید کوشش کروں گا۔ اور جو بات آپ نے لکھی ہے کہ آپ بڑے بزرگ ہیں، میں کہاں بزرگ، میں تو کتے سے بدتر، میں تو خنزیر سے بدتر، یہ الفاظ کہنے شروع کرتا، میں تو کتے سے بدتر، میں ہر انسان سے بدتر، میں خنزیر سے بدتر۔ آپ دعا کرو کہ اللہ مجھے انسان صحیح بنائے، صحیح مومن بنائے اور صحیح سوچ مجھے عطا فرمائے۔ یہ ہے تواضع اور عاجزی، وہی آدمی کہہ سکتا ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ جیسے شخص فرماتے ہیں میں حضرت مدنی جیسی تواضع اپنے اندر پیدا کرنے سے حاصل ہے، حضرت مدنی جیسی تواضع پیدا کرنے سے حاصل ہے۔ ہمیشہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں، آج ہر چھوٹا بچہ بھی ذرا سا کوئی کہہ دے تو برداشت نہیں کرتا، برداشت نہیں ہوتا، ماں کو کچھ کہہ دیتا ہے، باپ کو کچھ کہہ دیتا ہے، بھائی سے جھگڑتا ہے۔ بس یہ ساری اصلاح یہاں نماز میں ہے، اگر صحیح معنی میں اپنی نماز بنائے، صحیح معنی میں نماز میں اپنے اندر نرمی آئے گی۔ جب تواضع آتی ہے، چھوٹاپن آتا ہے تو پھر نرمی آتی ہے، اور نرم آدمی جتنا بھی ہے، نرم مزاج انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی جنت کا مزہ حاصل کرتا ہے، ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سخت آدمی کے پاس آتا کون ہے؟
نرم آدمی سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں پانی ہوا کی طرح سے رہو، پانی نرم ہے، پانی نرم ہے۔ اسی لیے دو چیزوں کو جوڑنا ہو تو دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے بھی پانی کا استعمال، کہ تیسری چیز پانی لاؤ تو دو چیزیں جڑ جائیں گی۔ ارے گارا بناتے ہیں دیکھتے ہیں، روٹی بنانے کے وقت میں بھی پانی ڈالتے ہیں۔ دو چیزوں کو جوڑنا ہے، چیزوں کو جوڑنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نرم چیز آ جاتی ہے، لوگوں میں جوڑ پیدا ہو جاتا ہے، چیزوں میں جوڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہوا ہے، ہوا نرم ہے، کتنی کام آتی ہے، اس کی نرمی کی وجہ سے لوگ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ گاڑی کے ٹائر میں اور ویل کے اندر ہوا بھری جاتی ہے، وہ ہوا اتنی نرم ہے کہ اس سے اتنا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے کہ ہزاروں من بدن اس کے اوپر ہوتا ہے، برداشت کر لیں۔ نرم ہونے کی وجہ سے برداشت کرنے کی مادہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، ہوا بھری جاتی ہے، کتنا کام آتا ہے، نرم ہے، اس کو تماچے مارتے ہیں پھر بھی بیچاری بددعا نہیں دیتی، لات مارتے ہیں پھر بھی بددعا نہیں دیتی، بس میں کسی کے کام آؤں گی، میں کسی کے کام آؤں گی۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں پانی اور ہوا کی طرح اپنے اندر صفت پیدا کرو، نرم ہوں گے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، نرم بنو گے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمارے اکابر کہتے ہیں اچار کھاتے ہوں گے، گرمی کے موسم میں بنتا ہے اور اب تو پورے سال میں ملتا ہے۔ اچار کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں؟ خاص طور پر 4 چیزیں ڈالی جاتی ہیں: مرچ، نمک، آم، کیری اور میتھی۔ میتھی کڑوی انتہائی، سردی کے موسم میں میتھی کے لڈو بنائے جاتے ہیں، اور میتھی یہ کہتی ہے سردی سے کہ تو کیوں آئی یہاں جبکہ میں تھی۔ میتھی انتہائی کڑوی، مرچ انتہائی تیکھا، یہ سب بد اخلاق ہے۔ دیکھیے سب کے اخلاق دیکھیے، میتھی انتہائی کڑواہٹ لیے ہوئے اور مرچ انتہائی تیکھاپن لیے ہوئے، نمک کھاراپن لیے ہوئے، اور کیری اور آم کھٹاپن لیے ہوئے، ترشی لیے ہوئے۔ یہ چاروں چیزیں بد اخلاق ہیں، لیکن ایک اچھی چیز ان کے ساتھ نرم چیز جڑ جاتی ہے اور وہ ہے تیل۔ تیل نرم ہے، یہ نرم چیز اگر آ جاتی ہے تو یہ چاروں میں بھی ذائقہ پیدا کرتا ہے اور خود بھی اپنے ذائقے کو بڑھا دیتا ہے، خود کا بھی ذائقہ بڑھ گیا اور 4 بد مزہ تھے ان کو بھی ذائقے دار بنا دیا۔ پھر تو اچار بغیر اچار کے آدمی کھاتا ہے، مزے سے کھاتا ہے، اس لیے کہ بد اخلاقوں کے ساتھ ایک اخلاق والی چیز مل گئی۔ تو 4 اگر آپ کے دوست اور آپ کے ساتھی اور آپ کے گھر میں رہنے والے بھی اگر بد اخلاق ہیں، اپنے آپ کو اخلاق والا بنا دیا، آپ کا جھگڑا کسی سے نہیں ہو سکتا۔ وہ بد اخلاق بھی کہے گا آ جا میرے ساتھ، کوئی دھتکارے گا نہیں، ورنہ تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر یہ اخلاق والا یعنی نرم مزاج تیل اگر برمیل میں نہ جاتا تو شاید یہ برمیل توڑ کر بھی یہ چاروں باہر آ جاتا، ایسے بد اخلاق۔ عزیز طلبہ، اپنے اندر نرمی پیدا کریں گے، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں گے۔ آخر میں ایک مناظرہ مونچھ اور بھو کا سنا دو جو ہمارے علماء لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ مونچھ اور ابرو بھو کے درمیان میں مناظرہ ہو۔ مونچھیں کہہ رہی ہے کہ جب شان بڑھانی ہو تو ہمیں یاد کیا جاتا ہے، شان بڑھانی ہو تو ہمیں یاد کیا جاتا ہے۔ تو ابرو اور بھو نے یہ کہا کہ تمہارے اندر تو تکبر کا دکھاوا ہے، بڑائی جتانے کے لیے اور گھمنڈ بتانے کے لیے تم اپنے آپ کو استعمال کی جاتی ہے اور استعمال کرتے ہیں، لیکن دیکھو کسی کو عزت دینا ہو تو ہمیں استعمال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے پلکیں بچھائی،
اور کہا جاتا ہے سر آنکھوں پر، سر مونچھوں پر نہیں کہا جاتا، سر آنکھوں پر کہا جاتا ہے۔ تو کسی کو عزت دینا ہو، اکرام کرنا ہو تو ہمیں استعمال کیا ہے، ہم اچھے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، تم تو گھمنڈ والے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اسی لیے تم کو کاٹا جاتا ہے۔ تمہارے اندر گھمنڈ ہے، اسی لیے تم کو ذبح کیا جاتا ہے اور مونچھوں کو کاٹا جاتا ہے۔ مجھے کہنے لگی کہ دیکھیں کاٹنے سے ہماری جڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے، اور تمہاری جڑوں میں تو میل ہی بھرا رہتا ہے، تمہاری جڑوں میں میل بھرا رہتا ہے۔ وہ نے کہا یہ نہیں معلوم ہے کہ تمہارے اوپر کون ہے، ناک ہے کہ جس کے ریڑھ اور جس کے آلائشیں تمہارے اوپر ہی آ کر گرتی ہے، یہ تمہارے کبر کا علاج ہے، یہ تمہارے کبر کا علاج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ناک لگایا ہے۔ گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے استاد دارالعلوم دیوبند فرماتے تھے بکری میں کرتی ہے، لوگ اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اور مینا کہتی ہے میں کچھ نہیں، تواضع اختیار کرتی ہے تو لوگ پنجرے میں پالتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر تواضع کے ساتھ نماز کی صفت اپنے اندر پیدا کریں گے، نماز کا اہتمام کریں گے۔ اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے رکھیں گے انشاءاللہ پابندی کے ساتھ۔ زندگی میں کوئی روزہ ہم سے چھوٹنا نہیں چاہیے، بالغ ہونے سے لے کر موت تک، بالغ ہونے سے لے کر موت تک ہمارا یہ معاہدہ ہو اللہ سے، اور عزم ہو کہ جان نکل جائے گی۔ بہت سے بوڑھے ہوتے ہیں جان نکل جائے گی، لیکن میں روزہ تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں جان نکل جائے گی، مر جاؤں گی، لیکن روزہ تو نہیں چھوڑ سکتی۔ ہم بھی اسی عہد کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزاریں گے کہ بالغ ہونے سے لے کر بڑھاپے تک اور موت تک ہماری زندگی کا کوئی روزہ ہم سے قضا نہ ہو، اور ہم سے نماز بھی قضا نہ ہو۔ اسی نیت کے ساتھ، اسی عزم کے ساتھ، اور اللہ سے مانگ کر انشاءاللہ ہم مدرسے سے رخصت ہوں گے، اور گھر جا کر اپنے آپ کو طالب علمانہ شان میں رکھیں گے۔ طالب علمانہ اور عالمانہ شان یہ ہے کہ ہماری وضاقتہ صحیح ہو۔ ابھی احمد آباد میں گیا تھا تو وہاں کے مفتی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مولانا جب چھٹیاں ہوتی ہے تو ہمیں شرم سے آنکھیں جھکا دینی پڑتی ہے۔ ہمارے یہاں کا پڑھنے والا طالب علم جب سامنے آتا ہے اس کا لباس بدلا ہوا ہے، اور کم سے کم سفید لباس کو چھوڑ کر رنگین لباس میں آ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، اسی حالت پر رہیں گے انشاءاللہ جس حالت پر یہاں آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو جس سانچے میں رکھ کر ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی میں انشاءاللہ ڈھلے رہیں گے۔ اپنے آپ کو اپنے اعتبار سے شیطان کی باتوں میں آ کر بدلیں گے نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جائے، آپ کے وہاں کے اساتذہ اور نیک لوگ آپ کو دیکھ کر خود دل خوش ہو جائے، ماشاءاللہ یہ طالب علم وقت پر نماز کے لیے آتا ہے تو نماز کے بعد قرآن کی کچھ تلاوت کر لیتا ہے، اور بڑوں سے مصافحہ کرتا ہے، مصافحہ اور ملاقات کر کے ان سے دعائیں لے رہا ہے۔ عزت اپنی بھی پیدا کریں گے، اور اپنے ماں باپ کی بھی نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے، اور مدرسے کے اساتذہ کی بھی انشاءاللہ نیک نامی کا ہم ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اپنی وضاقتہ صحیح ہو، بال کے اعتبار سے بھی، لباس کے اعتبار سے بھی، اور موبائل جو دو دھاری تلوار زہر قاتل ہے، انتہائی زہر ہے، اس زہر سے اپنے آپ کو، ابھی آپ کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں، وہ دشمن کا گلا کاٹنے کے بجائے اپنا گلا کاٹ بیٹھے۔ اس کے ہاتھ میں اگر چھری آ جائے، چھوٹا بچہ جو ابھی چلنا سکھانا ہو اور اس کے ہاتھ میں اگر چھری آ جائے، وہ کیا جانتا ہے بچہ؟ وہ تو اپنا ہی گلا کاٹ دے گا۔ ابھی آپ کی تربیت نہیں ہوئی، ابھی خواص کا ایسی بری چیزوں سے بچنا مشکل، خواص کا ایسی بری چیزوں سے بچنا مشکل ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں بزرگ وہ ہے کہ جو اس سے اپنے آپ کو بچا سکے، اس لیے جتنا ہو سکے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اور جو جتنا دور رکھے گا اتنا ہی بڑا بزرگ۔
یہ بزرگی کی سند ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکزہ یوروپ میں جاتے تھے، کہتے تھے فرائض کا اہتمام کرو، باقی لمبی نفلیں نہیں پڑھو گے، لیکن اپنی بد نظری سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اس لیے کہ آپ کے بازاروں کے اندر ننگے ناچ ننگی عورتیں ہیں آپ کے ہاں یوروپ میں۔ صرف اپنی نظر کی حفاظت کر لی، یہ اختر آپ کو خلافت کی سند دیتا ہے۔ آپ بزرگ ہیں، تو جو جتنا اپنے آپ کو موبائل سے دور رکھے گا وہ سمجھ لے کہ اللہ کے یہاں سے میری بزرگی کے فیصلے ہو رہے ہیں، میری بزرگی کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد رمضان کے اندر خانقاہی نظام یہاں پر ہوگا، جن طلباء نے نام لکھوائے ہیں وہ تو آئیں گے ہی آئیں گے انشاءاللہ، اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ اور جنہوں نے نام نہیں لکھوائے ہیں وہ بھی کم سے کم 1 دن 2 دن 3 دن جتنا بھی اپنا وقت دے سکتے ہیں اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ اور جو طلبہ فارغ ہو کر جا رہے ہیں ان کی جانب سے اگر چھوٹے بچوں کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں ان حضرات کی طرف سے ان طلباء اور ان طلباء فضلاء کی جانب سے آپ کی خدمت میں معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ آپ کے بڑے بھائی تھے، ساتھ میں رہتے ہوئے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، دل سے ہم معاف کریں گے، ہمارے بعد والے ہمیں معاف کریں گے، اور ان کے لیے بھی دل سے دعا کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اللہ کا بندہ، نیک بندہ ہو جو اللہ کا محبوب ہو، چاہے چھوٹا ہو چھوڑ کے اعتبار سے لیکن اللہ کا مقبول ہو، ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ پتہ نہیں ہے کہ کہاں جائیں گے، معلوم نہیں ہے کہ کہاں جائیں گے، کس کو اللہ کتنا قبول کرے گا۔ اللہ ان کے مستقبل کو آراستہ بنائے، اللہ ان کو خوشیاں خوب مقدر فرمائے، اللہ ان کی روزی میں بھی خوب برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو عزت کے ساتھ رکھے، جہاں جائے لوگ ان کو اپنے سروں کا تاج بنائے، اور آئندہ بھی پڑھنے والے بچے خوب محنت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک گھڑی وہ آئے گی یہاں سے جدا ہو جائے گی، آج کی رات ان کے لیے آخری رات ہے، پڑھنے کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، ابھی یہاں سے جدا ہو جائے گی، آگے کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ ہم ان کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ ان کا والی، اللہ تو ہی ان کی حفاظت کر سکتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے کندھوں پر بوجھ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے سامنے رو کر ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو ضائع نہ کرے۔ جو ان کے پیچھے ان کے اساتذہ نے دعائیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، آپ نے بھی ان کے ساتھ محبت کے ساتھ معاملہ کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے ہوں گے، یہ محبت کا تقاضا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف آج کے ہی دن نہیں، جب تک انشاءاللہ زندہ رہیں گے ہمارے اسلاف کے لیے جو بھی ہم سے پہلے گزرے ان تمام کے لیے انشاءاللہ دعا کرتے رہیں گے، دعا میں یاد رکھیں گے، اور ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ مدرسے کے اساتذہ کو اور یہاں پر پڑھنے والے طلباء کو کبھی بھی آپ فراموش نہیں کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہم سے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، پورے سال کے ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما۔ اے اللہ آپ کی شان میں یقیناً گستاخیاں ہوئی ہوگی، آپ کے حق تلفی ہم نے کی ہوگی، آپ کے علوم کی ناقدری کی ہم نے، مولا جس ادب کے ساتھ کتاب کو ہاتھ میں لینا چاہیے وہ نہیں لے پائے۔ اے اللہ جس عظمت کے ساتھ سننا چاہیے ہم نہیں سن پائے،
مولا یہ نیت ہمیں دے دی ہے، اے اللہ جو بھی گستاخ بندہ ہے تو اس کو نہیں بخشتا، اے اللہ جو بھی گستاخ بندہ ہے اس کو نہیں بخشتا، مولا اپنا فضل فرما، کرم فرما، اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گستاخی کی حسد سے ہمیں ہماری پکڑ فرما، اے اللہ کبھی تو اسی کی شکل میں وہ آڑے آتی ہے، کبھی تو بیماریوں کی شکل میں اختیار کر جاتی ہے، اے اللہ ہماری پوری شکلوں میں تبدیل ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری بے ادبی کو معاف فرما، ہماری گستاخیوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رات کے اندھیرے میں مولا تمہیں یاد کرتے تھے، مولا صبح اٹھتے ہی ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا، کتاب ہوتی تھی، اے اللہ تیرا نام لیتے تھے، اے مولا یہ مجمع اگر تیرے نزدیک مقبول نہیں ہے تو کون سا مجمع مقبول ہوگا، اے اللہ یہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر اے دنیا کے عیاشیوں کو خیر بات کہہ کر تیرے یہاں پڑے ہوئے تھے، مولا یہ فقیروں کی لاج رکھ لے، مولا یہ فقیروں کی لاج رکھ لے، مولا ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، اے اللہ ان طلباء کی اساتذہ کی مغفرت فرما، ان کے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ اسے تربیت فرما کہ یہ اپنے ماں باپ کے لیے اپنے اساتذہ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اے مولا ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مولا ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ والدین کے سر کا تاج بنا، اے مولا والدین کی عزت کے بڑھنے کا ذریعہ بنا، نیک نامی کا ذریعہ بنا، اچھے اخلاق سے راستہ فرما، اے اللہ بدعنوانی سے، بد کلامی سے، بد زبانی سے، بری سوچ سے، مولا کبر سے، ریا سے، مولا غیبت سے، جھوٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اچھی سوچ، پاکیزہ سوچ عطا فرما، اے اللہ ہماری زبان کو پاکیزہ کر دے، ہماری زبان کو نرم کر دے، اے اللہ تواضع اور عاجزی عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہاں پڑھنے والے بہت سے بچے ہم سب ہو رہے ہیں، مولا مدرسے کو الوداع کہہ رہے ہیں، اے اللہ یہ آخری رات ہے یہاں کی، مولا یہاں کی حاضری کو قبول فرما، مولا یہاں کی زندگی کو قبول فرما، ان کی نجات کا ذریعہ بنا، یہاں رہتے ہوئے بے غلطیاں ہوئی ہو، کوتاہیاں ہوئی ہو، اپنے ساتھیوں کی حق تلفیاں ہوئی ہو، اپنے اساتذہ کی حق تلفیاں ہوئی ہو، معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، مولا ہم تجھ سے بھی مانگتے ہیں، اے اللہ انہیں معاف فرما دے، اے اللہ انہیں معاف کر دے، اے مولا ہم سب بھی مانگتے ہیں کہ ان کو تو ہمیشہ خوش خرم فرما، اے اللہ خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ان کی صحت میں، عمر میں، علم و عمل میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ نکاح کے بعد ان کی گھریلو زندگی کو خوشگوار فرما، اے اللہ ان کے گھروں کو خوشگوار فرما، اے اللہ گھروں میں خوب برکتیں نازل فرما، اے اللہ بڑوں کے اکرام کے ساتھ، چھوٹوں پر شفقت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین سے جڑے رہے اور موت تک دین سے جڑے رہے، اے اللہ جب تیرے یہاں بلاوا آئے تو تیرے نام کے ساتھ بلاوا آئے، مولا اسی شکل پیدا فرما، اے اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے دوسرے بچے بھی تھوڑے وقت کے لیے ہم سے جدا ہو رہے ہیں، مولا ان کے ضائع ہونے سے حفاظت فرما، اے مولا اساتذہ نے بڑی محنتوں سے ان کو پڑھایا ہے، اے اللہ بڑی محنتوں سے تربیت کی ہے، مولا ان کی تربیت اور تعلیم ضائع نہ ہو، اے اللہ تو ہی محافظ ہے، تو حفاظت فرما، اے اللہ ان کی رہبری فرما، اے اللہ ان کی رہبری فرما، اے اللہ موبائل سے حفاظت فرما، اے اللہ بد نظری سے حفاظت فرما، اے اللہ غلط صحبت سے حفاظت فرما، اے اللہ نشے کی چیزوں سے حفاظت فرما، اے اللہ بدعنوانی سے حفاظت فرما، بدعتواری سے حفاظت فرما، اے اللہ ان کو دین کا علم بردار بنا، اے اللہ دین کے خادموں میں ان کو شامل فرما، اے اللہ اسے رہبری فرما، اے مولا علم کا شوق عطا فرما، عمل کا شوق عطا فرما، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے لیے اے اللہ یہ وقت فارغ کر رہے ہیں ان کے نکلنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل
اے اللہ یہاں جو نظام خانقاہ منعقد ہونے والا ہے مولا اس کو قبول فرما، آسان فرما، اے اللہ انتظامی امور کو آسان فرما، اے اللہ خدمت کرنے والوں کو حوصلہ عطا فرما، اخلاص کے ساتھ دل سوزی کے ساتھ خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، آنے والے مجمع کو اے اللہ زیادہ سے زیادہ سہولت مقدر فرما، اے مولا حضرت والا کے عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ اے صحت میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما، اے اللہ مدرسے کی حفاظت فرما، ہر ضرورت کا غیر سے انتظام فرما، ہر قسم کے خدفشار و انتشار سے حفاظت فرما، یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، اے مولا قیامت تک اس مدرسے کی حفاظت فرما، تمام دینی مدارس کی مکاتب قرآنیہ کی اور دینی شعبوں کی حفاظت فرما، اخلاص کے ساتھ کام کرنے والوں کو حوصلہ عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر خلائی کی دعائیں مانگی اس میں حصہ نصیب فرما، ان شروع سے آپ نے پناہ رکھی اس میں اثر کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.